الحمد للہ الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، اللہ کا کلام شروع ہوا تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلے اس میں ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، تعارف کرایا ہے اللہ نے ان گروپوں اور ان گروہوں کا جن کا پورے قرآن میں ذکر ہے. کبھی کبھی کوئی موٹی کتاب ہوتی ہے یا کبھی کبھی کسی ناول میں بھی جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، کردار، ان کا شروع میں کچھ تعارف کرایا جاتا ہے. اس قرآن میں جن کا تذکرہ ہے اس کے مین کیریکٹرز جو ہیں ان میں سے 3 کا شروع میں تعارف کرایا قرآن نے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے قرآن. پہلے دعا ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر یہ شروع ہوا. اس میں 5 آیتوں میں تو ایمان لانے والوں کا تعارف ہے. ایمان لانے والے کون کون ہوتے ہیں شروع کی 5 آیتوں میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کر کے پھر 2 آیتوں میں پریچے، 2 آیتوں کے اندر ہے تعارف. کافر کسے کہتے ہیں، کافر کون ہوں گے، اور اس کے بعد 20 آیتوں میں ذکر ہے منافقوں کا، جس میں درمیان میں ہم 21 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے، جس میں ہم کہہ لیں 3 آیتیں بیچ میں ہدایت تنبیہ کرنے کے لیے ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے بھی کچھ کہا ہے. انہیں ہم الگ کر دیں تو 18 آیتیں بنتی. میں منافقوں کے بیان کے درمیان میں ایک وارننگ دینے کے لیے کچھ ایمان لانے والوں سے کہا. 18 آیتیں جو ہیں وہ منافقین کے تعارف میں. ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو ایمان کی تو بہت کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں. کافروں کی بھی بہت کرتے ہیں کہ کافر کیا کیا کرتے ہیں. منافقوں کی نہیں کرتے، مطلب تقریریں منافقوں پر نہیں ہوتی. اور کبھی اگر کوئی کرنا چاہے تو فوراً یہ ہوگا کہ خبردار، یہ صرف فتنہ پھیلے گا، بس ایسی باتیں نہیں کہنا، یہ فتنے کی باتیں ہوں گی. اس لیے کہ منافق تو اپنی صفوں میں ہوں گے نا. اب کچھ کہا جائے گا تو فتنہ پھیلے گا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے تو تعارف جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کا کرایا، خوب پہچان ہو جائے. تو ہم کسی کو نہ کہیں، بلکہ یہ ضروری نہیں کوئی خاص گروپ ہی منافق ہو. منافقت کا کچھ حصہ تو سب میں ہوتا ہے. ایمان بڑھتا جتنا جاتا ہے اتنی وہ منافقت کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایمان جتنا گھٹتا ہے وہ منافقت والا حصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں جہاں جو کچھ منافقوں کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے اس کو خوب اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، پہچانیں. اسے پہچان کبھی کبھی ضرورت اس کی بھی پڑ سکتی ہے کہ دوسروں کی ہو، لیکن اسے دیکھیں کہ ہمارے اندر اس کا کوئی حصہ بچنا نہیں چاہیے جو پہچانیں بتائی گئی. اس تعارف کے اندر یا اس پریچے، اور باقی پھر قرآن شریف میں بہت تذکرہ ہے. یہ تو شروع میں خالی مجمل یعنی شارٹ مختصر تعارف ہے. کہیں کہیں ایسا حصہ ہے کہ وہ اس جگہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، یعنی بات وضاحت سے نہیں کہی، ڈیٹیل باقی قرآن میں ہے. جیسے یہ کہہ دیا کہ یہ منافق وہ ہیں جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ سے اپنے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن کو جوڑنا چاہیے انہیں کاٹتے ہیں. اب اس کی تو بہت تفصیل ہے، کن کن چیزوں کو جوڑنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. عام طور سے تفسیروں میں تو ہوتا ہے رشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہاں نہیں کہا، لفظ نہیں استعمال کیا رشتہ. آپس کے جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، انہیں نہیں کاٹے. بالکل صحیح ہے کہ انہیں نہ کاٹے، انہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے. لیکن قرآن شریف نے تو بہت چیزوں کو کہا ہے جگہ جگہ. یہاں عام بیان ہے کہ جنہیں
اللہ نے جسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ اب یہ ایک شارٹ، ایک مختصر بیان ہو گیا، تفصیل بہت ہے اور جگہ جگہ ہے۔ تو پھر باقی قرآن شریف کے اندر بھی پھر منافقوں کے بارے میں، منافقین کے اپنی تربیت کے لیے سورہ توبہ میں دیکھیں، سورہ توبہ میں بہت ذکر ہے، کافی بڑے حصے کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ پھر ایک تو سورت کا نام ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کے ایک رکوع میں سورہ منافقین، سورہ منافقون جو ہے وہ اس کے ایک رکوع کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ شناخت کیا ہے، پہچانیں کیا ہیں، ان پہچانوں کو ہم، ان علامتوں کو اپنے اندر بھی دیکھیں، کچھ اگر حصہ ہو تو نکالیں اسے، بہرحال کہیں باہر بھی کام آئے گا کبھی کبھی۔ سورہ حجرات کے اندر دوسرے رکوع میں ہے تذکرہ، یہ کچھ بڑے تذکرے ہیں، ورنہ کہیں کہیں اور بھی آتا رہا ہے منافقین کا۔ ایک بات اور ہے اہم، ان 18 آیتوں کے اندر منافقین دوسروں کو جو کچھ کہتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے جیسا گمان کرتے ہیں، جیسا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں، انہیں جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ ان پہ لوٹایا جاتا ہے، انہی کے اوپر لوٹایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو دھوکے دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ایمان لانے والوں کو دھوکے دیتے ہیں، دھوکے میں رکھتے ہیں۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں شعور نہیں اس بات کا، یہ دھوکے خود کھا رہے ہیں۔ تو جو کچھ یہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ان پر آتا ہے، واپس لوٹ کر انہی کے اوپر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے انہی الفاظ کو لوٹایا ہے بار بار بہت سی جگہوں پر، یہ کہتے ہیں، یہ تو پھر انہی پر جا رہا ہے واپس۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح لاؤ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، بیوقوفوں کی طرح لائیں ایمان ہم۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو کان کھول کے، یہ ہے بیوقوف خود ہیں، یہ وہی الفاظ لوٹائے، یہ خود بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، انہیں معلوم نہیں، انہیں علم نہیں اس کا کہ خود بیوقوف ہیں۔ بیوقوف تو وہ ہے جو نقصان اٹھانے جا رہا ہے، کہا کہ ان کو نہیں معلوم۔ بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں جگہ جگہ قرآن کے اندر آئیں، قرآن شریف میں یہ اسی حصے کے اندر مثلاً یہ فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں، یہ جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جا کر، اپنے جیسے لوگوں میں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں میں جب بیٹھتے ہیں جا کر، تو یہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس تو ہم بیٹھے تھے، مذاق کر رہے تھے، ایسی طرح تفریح لے رہے تھے کہ ہم ان سے خالی تفریح لے رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کا قانون ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کا قانون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بتاتے تھے ایسے مذاق کر رہے تھے ان سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کا قانون ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنے ان کے اندھے پن میں ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے، اور یہ چت ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، لیکن اگر ہم منافق ہوئے اور دوسروں کو منافق، ہمارے اندر منافقت ہوئی، دوسروں کو کہنا شروع کیا، تو یہ ریباؤنڈ ہوتی ہیں، یہ اس کے اثرات لوٹ کر آتے ہیں۔ یہی کفر کے بارے میں حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو پھر یہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف رہتا ہے، کوئی ایک ان میں سے ضرور مستحق ہو جاتا ہے۔ یا تو جسے کہا تھا وہ سچ مچ کافر ہے تو ٹھیک،
کوئی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اجر ملا، نہ کوئی گناہ ہوا جنہوں نے کہہ دیا تھا، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا۔ اور اگر وہ کافر نہیں ہوا تو کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے، اللہ کے یہاں کو اس کے اوپر کفر لکھا جاتا ہے جس نے دوسرے کو کافر کہا تھا۔ اس سے ڈرتے نہیں ہمارے یہاں، بڑے بڑے مفتی نہیں ڈرتے، بڑے بڑے عالم نہیں ڈرتے اس بات سے، بڑی سخت حدیث ہے۔ یہ کفر کے فتوے تو اتنے عام ہیں، اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ پہ لگا رکھے ہیں، سنیوں کے نزدیک شیعہ کافر ہیں، شیعوں کے نزدیک سنی کافر ہیں، پھر ہر گروپ میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے گروپوں نے دوسروں کو سب کو کافر بنا رکھا ہے، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے بس ہم نہیں ہیں۔ تو وہ اگر کافر نہیں ہوئے تو پھر اللہ کی نظر میں یہ کافر قرار پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ کفر ہے، کہ فلاں کافر ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو، کہا ہی نہیں کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر نہیں کہا جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے تھے۔ ایک جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے حدیث کے نام سے، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے جمعے کا کھڑے ہوئے اور نام لے کر کہنا شروع کیا کہ فلاں اٹھو یہاں سے نکلو، تم منافق ہو، تم منافق، تم منافق۔ ایسے 20-21 لوگ نکالے اور پھر صحابہ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر پھینک کر آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فلاں کو گھسیٹ کر پھینکا، اور انہوں نے فلاں نے فلاں کو گھسیٹ کر پھینکا باہر۔ حضرت عمر نہیں تھے اس دن مسجد میں، کچھ دیر ہو گئی تھی، تو بڑے شرمائے ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جو نکلتے دیکھا، یہ نکلے جنہیں پھینک دیا گیا تھا بھاگے، تو سمجھے کہ جمعے کی نماز ختم ہو گئی، تو بہت شرمائے، بہت جھجکتے ہوئے اندر آئے، تو معلوم ہوا ابھی تو جمعہ باقی ہے، نماز پڑھ لی۔ تو بات کو ان کو بتایا گیا کہ آج اللہ نے منافقوں کو خوب دلیل کیا۔ جھوٹا ہے یہ واقعہ، اس کی کئی سندیں درمیان میں جھوٹی، کسی صحیح حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تفسیروں میں آیا ہے، تفسیروں میں نقل کر لیا ہے ادھر ادھر سے، بہت سی تفسیروں میں ہمارے یہاں بڑی عجیب عجیب چیزیں نقل ہو گئی، کسی صحیح حدیث کی کتاب میں نہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ میں، یہ تو سردار تھا، زیادہ تر لوگ تو آؤٹ نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہ منافق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ سردار تھا، وہ آؤٹ تھا، وہ سب کو معلوم تھا، عام مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ منافق ہے۔ تو جب موت آئی تو وہ اور ان کے لڑکے جو تھے وہ ایمان والے تھے، انہوں نے آنے کے بعد درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے، اس میں دفن کر دوں گا، کفن اس کا بنا دیں گے۔ آپ نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے اس کے اوپر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ تو منافق ہے۔ فرمایا میری قمیص سے اس کا، میرے کرتے سے اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کے عمل اس کے ساتھ میں اللہ کے یہاں اس کے اعتبار سے حساب ہوگا، میرے کرتے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں تک تو ایک عمل جائے گا، جو اور لوگ ہیں، ممکن ہے جو اور منافقین ہوئے ان کے دل کچھ نرم ہو جائے۔ پھر وہ آئے کہ انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ وہ نماز بھی آپ ہی پڑھا دیجیے۔ پھر حضرت عمر نے درمیان میں 2-3 مرتبہ کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی، اور مطلب اس واقعہ یا روایت میں یہ ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ ان کے لیے استغفار مت کرنا، 70 مرتبہ بھی کرو گے تو معافی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 71 مرتبہ استغفار کرنے سے معافی ہو جائے گی تو میں 71 مرتبہ کر دیتا۔ اور فرمایا کہ مجھے عام استغفار سے منع تھوڑی کر دیا گیا ہے، اس میں کسی کا نام تھوڑی لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کی بات نہیں مانی، اور یعنی ان کا مشورہ نہیں مانا، اور بہرحال پھر بات کو پھر ہدایت آئی کہ نہیں، ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کی پڑھائی، یہ نکال کر پھینکنے والا تو ان کے عمل سے جھوٹا ہے۔ یہ جو عمل ثابت ہے کہ وہ جنہیں مسلمان نہیں جانتے تھے ان کو نکلوا کر، جو گمنام تھے نکلوا کر پھینکا گیا، اور وہ جو منافقین کا سردار تھا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔
نبیوں نے، کسی نبی نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو جو خود کو دعویٰ کرتے رہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے رہے، چاہے وہ اپنے عمل میں کتنے ہی اوپن اور واضح جھوٹے ہوں، ان کو کافر نہیں کہا۔ تو کفر کا فتویٰ نبی نے تو لگایا نہیں، یہاں اختیار مل گیا سب کو۔ جن پر یہ لگاتے ہیں، اگر جو سنی شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر اللہ کی نظر میں کافر نہیں ہوئے، چاہے وہ گمراہ ہو، چاہے وہ برے، مجھے نہیں معلوم، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کافر نہیں ہوئے تو پھر یہ کافر ہوں گے۔ اور وہ جو ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر یہ کافر نہیں ہوئے تو وہ ہوں گے، بچا کون؟ ابھی تو بڑے بڑے گروپ سب آ گئے، یہ تو سب شامل ہو گئے۔ حق ہی نہیں ہے، جب رسول نے اس حق کا استعمال نہیں کیا تو دوسرا کوئی کیسے کر لے گا؟ مفتی اعظم تو وہ تھے۔ بہرحال منافق بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، منافق جو کچھ بھی ایمان لانے والوں کے لیے کرتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں، وہ اللہ کا قانون ان کو انہی کے اوپر لوٹاتا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہو گیا۔ اور پھر کچھ اور بھی پہچانے ہیں جو بعض جگہوں پہ دی ہوئی، ہمارے یاد رکھنے کی بعض، اس میں ابھی میں نے ایک عہد کی بات کی تھی نا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں منافق۔ آپ نے کتنے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، آپ نے کتنے عہد کبھی اللہ سے کیے ہیں آج تک جو پورے ہی کر دیے؟ توڑتے تو نہیں ہیں، کوئی عہد توڑا تو نہیں جاتا ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے جو عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وہ منافق۔ اب یہ مکمل نہیں ہو، منافقت کا حصہ آ گیا، پھر جتنے زیادہ توڑے اتنا زیادہ آ گیا۔ ابھی عید قربان گزری، عید الاضحیٰ، میں نے اس میں کچھ باتیں رکھی تھی کہ قربانی کیسے ہو۔ اصل میں تو اپنے قربان کرنے کی نیت ہو اس دن، ورنہ تو جانور کے بدلے تو صدقہ بھی دے سکتے تھے، نہیں، وہ تو اس واقعے کی یادگار ہے، اپنے جہاں پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی، تو اس وقت اس کی یادگار بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کی نیت ہو، اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کر دینے کی نیت ہو، اور اللہ سے اس بات کی اس وقت دعا کریں کہ اللہ اس وقت آپ نے فدیے میں یہ جانور قبول کر لیا، لیکن ہم ہمیشہ حاضر ہیں اپنی جان سے بھی، اور اپنے عزیز ترین جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس وقت آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے قبول کر لیا فدیہ جانور اس کے بدلے میں۔ کیا ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے عہد، میں نے یہاں پر جب وضاحت کر دی تھی قربانی تو ایسی ہوگی، ورنہ وہ قربانی نہیں ہوگی، جانور تو کٹ جائے گا۔ اب یہ عہد ہو گیا، اگر کیا کچھ لوگوں نے تو پھر وہ عہد رہے گا باقی، نہیں رہے گا تو منافق کہ جان دینے کے لیے بھی راضی ہیں، اور خالی جان نہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں جذبات بھڑکا دیے جاتے ہیں، وہاں جان دینے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور کوئی جو لذیذ ترین اشیاء ہیں اس کے اندر مال آ جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، وہ اس کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو ہمیں چاہے جتنا عزیز ہو اسے بھی قربان کرنے کے لیے راضی تیار ہیں ہم۔ یہ اگر عہد کیا ہے تو پھر اس عہد پر قائم رہیں، اور یہ عہد ہٹ گیا تو پھر منافقت آ گئی۔ تو ابھی گزری ہے تو اس ٹیسٹ کو رکھیں باقی، ابھی تو دن نہیں گزرے ہیں درمیان میں، ابھی وقت باقی ہے آگے بہت زندگی کا۔ منافقین کے بارے میں خاص طور سے جو دو باتیں بہت زیادہ آئیں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں مال اور جان کو خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، یہ بہت زیادہ آیا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی جو اور باتیں بھی کہی گئی، وہ بھی اصل میں یہ اس کا لب لباب یہی ہے، یہی جا کر پوری ہوتی ہیں، منشا آخر میں جا کر یہی نکلتا ہے کہ اپنی جان خرچ کرنے میں اللہ کے دین کے راستے میں، اور اپنا مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اس سے جان چراتے ہیں۔ اور جہاں ان کی تفصیلات بتائیں، وہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ایمان لانے والے تو بیچ چکے، فروخت کر چکے اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاتھ۔ سورہ توبہ کے اندر بہت بڑا حصہ ہے جہاں منافقین کا ذکر کیا۔
تم نہیں مدد کرو گے اللہ کے دین کی؟ اچھا مت کرو، اللہ تم محتاج نہیں ہے، لیکن یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو کہ جب کوئی نہیں تھا، خالی ایک نبی اور نبی کے ساتھی اور سارا مکہ ڈھونڈ رہا تھا ان کو، تو اللہ نے تو ایسے لشکروں سے مدد کی جن تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں نظر بھی نہیں آتے، اور مدد کی تھی۔ اللہ تنصروا فقط نصرہ اللہ، اللہ نے تو اکیلا چھوڑا نہیں کبھی اسے، اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تو ہوگا۔ تمہارا امتحان جو تھا تم رہ گئے اگر تم نے نہیں کی مدد تو، اسے یہ یاد رکھنا کہ ہوگا نہیں ایسا کہ وہ رہ جائے گا، وہ تو پھر اللہ نکال کر لے جائے گا۔ دین کی نصرت، اور پھر اس میں آخر میں فرمایا کہ اگر ذرا سر یہ کچھ دنوں کی بات ہوتی نا، اچھا کچھ دن ذرا سے نصرت کرنی تو سب پوری بھیڑ آ جاتی، بڑا چھوٹا سا معاملہ ہوتا تو سب کر لیتے، لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، تو پھر سب آ جاتے مدد کرنے کو۔ یہ تو یہ کہ لگاتار ہی زندگی امتحان ہے، اور زندگی بہت بڑی نہیں ہے اگر جب آپ آخرت سے کمپیئر کریں گے، اصل میں تو مقابلہ آخرت سے نہیں کرتے بڑی لگنے لگتی ہے۔ جب اس سے دیکھیں وہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی زندگی آ رہی ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، چاہے آپ کے 50 60 70 سال 80 سال ابھی باقی ہوں، وہ بھی بہت ذرا سے ہیں، اس کے 80,000 80 کروڑ 80 ارب و خرب و گنتیاں ختم، اس کے مقابلے میں یہ بھی کچھ نہیں۔ کہا کہ یہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں، یہ اگر ذرا سا ہوتا، ایک مرتبہ کی بات ہوتی، ایک دو دفعہ کی بات ہوتی، تھوڑی سی ہوتی تو پوری بھیڑ آ جاتی کہ ہم آ رہے ہیں سب کچھ قربانیاں دینے کو۔ لیکن بات یہ کہ یہ تو ایک مسلسل عمل زندگی کا تھا۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، شاق مشق گزر یہ رہا ہے، پریشانی یہ ہو رہی کہ یہ تو پرماننٹ کرنا، یہ تو لگاتار کرنا ہے، ایسا تھوڑی کہ وہ 2 دن عہد کیا اور کچھ کر ڈالا۔ اور بہت سخت بات اس کے بعد فرمائی، بہت سخت، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ذرا سے ہمارے حالات کچھ گڑبڑ ہو گئے تھے، تھوڑی سی ادھر مجبوریاں آ گئی تھیں، بہت ذرا ٹائٹ ہو گئے تھے، یہ پریشانیاں تھیں، استطاعت ہماری اگر ہوتی ہم ضرور چلتے، بالکل ہم نکلتے اللہ کے دین کے لیے، کچھ حالات ذرا سے ادھر ایسے گڑبڑ ہو گئے چل رہے تھے بس، ورنہ ہم ضرور نکلتے۔ وہ تو ہمارے دل میں تو سارے پورے ارادے سارے رکھے ہوئے ہیں۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسی بات جو کہہ رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے نیت سے جھوٹ نہیں بول رہے ہو تب بھی جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حالات کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، یہ آزمائشیں تو پوری زندگی رہیں گی، ایک ختم ہوگی دوسری آ جائے گی، ایک مسئلے سے نکلیں گے تو وہ دوسرے مسائل آ جائیں گے، یہ ختم کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو آخر سانس تک رہیں گے، اس کا مقابلہ کرتے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے کہا کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہا یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ یہ خالی نمازیں نہیں، خالی روزے نماز روزہ حج زکات صرف یہ نہیں، اس کے آگے بھی کچھ کرنا تھا۔ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، نماز پڑھ لی تو اپنے لیے پڑھی تھی، یہ فرض تھا، اس کا حساب دینا ہے، اس کے آگے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ بہت چیزیں جو کی جا سکتی ہیں، اسے اپنے اپنے طور پہ خود سوچیے آپ کی صلاحیتیں کہاں زیادہ استعمال ہو سکتی ہیں کچھ کرنے کے لیے۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کوئی خاص گروپ ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں لگ جائیں، ہے مناسبت تو لگ جائیے گا، ورنہ اپنے 5-7 لوگ مل کر کوئی پلاننگ کریے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ دین اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو ہم نماز روزہ تو ہم اپنی بچت کے لیے کر رہے ہیں، کیا حساب دیں گے کہ نہیں اس کے لیے وقت نہیں بچا تھا ہمارے پاس، استطاعت نہیں تھی، تو اللہ نے کہا جھوٹے ہیں، ایسے لوگ کہا لازمن جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو پہچانے بتائیے، اس لیے کہ ایمان لانے والوں کو نام لے کر یہ بات شروع کی ہے۔ ایمان لانے والوں کیا ہو جاتا ہے جب اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے لیے، تو زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے تمہارے۔ تو اب جو لوگ نہیں کرتے، یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا، منافقوں کو کہا جا رہا ہے۔ زیادہ بڑا حصے کے اندر اور پہچانے ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن زیادہ بڑے حصے کے اندر ایسے ہی ہے کہ وہ جان و مال اسے لگانے سے بھاگتے ہیں اور گھبراتے ہیں، اور اس سے جو جتنا زیادہ بچا اتنی زیادہ منافع، اور وعدے کرتے ہیں تو پھر جھوٹ آ گیا ساتھ میں، منافق جھوٹ بولتے ہیں۔
جھوٹ بہت بڑی پہچان ہے. جھوٹ اتنا زیادہ بولنا پڑتا ہے، جتنے وعدے غلط ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو جتنا زیادہ جھوٹ آتا چلے جاتا ہے منافقت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان لانے والوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں بتایا وہ سورہ حجرات میں. اس کے بعد کہا سنو، ان کے بارے میں بتانے کے بعد کہا دیکھو ایمان لانے والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایک بار اللہ اور رسول پہ ایمان لانے کی جب نکل گئی بات ان کے منہ سے، ثم لم یرتابوا، پھر ذرا سا بھی معمولی سا بھی شک کسی بات میں نہیں گزرا کہ یہ نقصان ہو جائے گا. یہ نقصان کا کہاں ہے، نفع کا سودا ہے. پھر کوئی شک آیا نہیں دل کے اندر ان کے کبھی کسی طرح کا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنے جان و مالوں کو اللہ کے راستے میں لگایا. اولئک ھم الصادقون، وہ ہیں سچے دعوے میں ایمان کے، جنہوں نے لگایا، باقی سچے نہیں ہیں. تو پھر وہی حصہ سورہ توبہ کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، جہاں منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، نکلتے کیوں نہیں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے. وہیں یہ بھی کہا کہ الا تنفروا، اگر نہیں نکلے یعذبکم عذابا علیما، تمہاری زندگی تو تم اپنا منافع کے لیے، اپنی چیزوں کے، اپنے کاموں کی، اپنی وہ جسے کہہ رہے ہو مصروفیت ہے، اس سے نہیں نکلتے نا، اسی کے اندر تمہاری زندگی میں تو درد بھر جائے گا. بس سسک کے گزارو گے، وہ تو پھوڑا بن جائے گی زندگی. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبدیل کر کے ایک اور قوم کو لے آئے گا، پھر اوروں کو لائے گا جب تم نہیں کرو گے تو. اب اللہ کا انتظار ہوتا ہے، وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، مہلت چل رہی ہے ابھی، پھر اللہ کسی اور کو لائے گا. اور جب کسی اور کو لائے گا تو اس میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا قرآن شریف کے اندر کہ جب ہم کسی اور قوم کو لائیں گے تمہیں اس قابل نہیں سمجھیں گے، جب تمہیں اس قابل نہیں سمجھیں گے تب لائیں گے. بہت خوشی کا موقع نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے پیٹھ پھیری اگر ذمہ داریوں سے اپنی، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ غیر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا بدل کر. تم لا یکونوا امثالکم، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، ان کی مثال تم جیسے نہیں ہوگی. تو پھر یہ چاہے پابندی سے سارے وقتوں کی نمازیں پڑھتے ہوں، یہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ نہیں بچیں گے. پوری کی پوری بھیڑ، قوم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم معزول، یہ وہ ان جیسے نہیں ہوں گے، اس میں تھوڑے سے لوگ بچ رہے ہوں گے، باقی پوری بھیڑ اکثریت ایسی ہوگی تو دوسرے آ جائیں گے، اور اللہ کی نظر میں یہ بچیں گے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں بچیں گے کہ اللہ کی امت مانا جائے، اس انجام سے ڈرے. یہ سب منافقوں کے بارے میں ہے، یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے کہ تم نہیں کر رہے، اچھا پھر ہم دوسروں کو لاتے. ایمان جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے. تو بہت سخت مقام ہے، سخت لگتے ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، اور جب یہ دیکھیں ٹارگٹ کتنا بڑا ہے، اور کتنا ہمیشہ کی زندگی ہے، اور کتنا بڑا ریوارڈ، کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی سختی نہیں محسوس ہوتی، گزر جاتا ہے. امتحان بڑی آسانی سے پاس ہو جاتا ہے، اس میں فیل ہونے کا پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کوئی چانس ہی نہیں بچتا. اس کا بینیفٹ میں شروع میں دہرا دوں کہ منافقوں کا تعارف بہت زیادہ کرایا، تو پھر ہم دیکھیں اپنے اندر ایک بات اور، جو بڑی بڑی باتیں کہی ہیں پہچانی، ان کی جو پہچانیں بتائی ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. صد کہتے ہیں رکاوٹ کو، اس کے بھیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. خود نکلتے نہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی خود نہیں ہے، اپنا کر رہے ہیں، دوسروں کے راستے میں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر، روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں. جو لوگ، اب یہ سب میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ پہچانے ہیں یہ، اور اپنے پریشان، اپنا محاسبہ کرنے کی ریٹروسپیکشن جو ہے، وہ اپنا انٹروسپیکشن کرنے کی باتیں ہیں کہ اگر قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں سے کوئی روکنے والے لوگ ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بن رہے ہیں. چاہے وہ مسلمان ہو، بہت پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، اور دوسروں سے بھی کہتے ہو تم بھی پڑھا کرو، اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اگر اللہ کے کلام سے روکتے ہیں کوئی تو روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر. یصدون عن سبیل اللہ، اس سے بہت محتاط رہیں. دوسروں کو
نہیں کہیں ہم کوئی لیبل کسی کے اوپر نہیں لگائیں، اگر وہ نہیں ہوا تو وہ لوٹ کر اپنے اوپر آتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اپنے بارے میں تو غور کرتے چلے جائیں کہ ہم پھر مجھے اور ختم کرتے کرتے ایک بہت اہم پہچان اس کے اندر یاد آ گئی، مسجدیں بناتے تو تفریق بین المسلمین کے لیے بناتے۔ اب مسجد تو اس لیے بنانا کہ اللہ کی یہاں پر اللہ کے لیے اللہ کے بندے اکٹھے ہوں گے سارے یہاں پر کندھے سے کندھا ملا کر اتحاد ہوگا۔ یہ تفریق بین المسلمین کے لیے اپنے اپنے فرقے کی مسجد بناتے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کہ اس نیت سے مسجدیں بناتے ہیں۔ وہ نے کہا ایسی مسجدیں زرار ہیں، ایک بنی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب کہا کہ جا کر توڑ دو، اسے مسجد ہے ہی نہیں ہے، نام رکھا گیا مسجد۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اپنے اپنے فرقوں کی مسجدیں بن رہی ہیں، یہ ہمارے گروپ کی ہے، یہ ہمارے گروپ کی ہے، یہ ہمارے گروپ کی ہے، اور دوسرا نہیں آئے گا اس کے۔ اچھا آ بھی گیا اگر تو یہاں پر اگر کچھ پڑھا جاتا ہے یا کوئی درس ہوتا ہے تو وہ ہماری پارٹی کا ہوگا، دوسروں کا نہیں ہوگا۔ اچھا بھئی آپ کے وقت مقرر ہیں، وہ کسی اور وقت میں کر لیں گے دوسرے، نہ یہاں تو اس کے لیے تو گھس بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو تفریق بین المسلمین ہو گئی نہیں، وہ کر رہے ہیں نا، ذرا تعداد بڑھا لو پھر قبضہ کر لیں گے، پھر ہمارا شروع ہو جائے گا، پھر اس کا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ تو تفریق بین المسلمین ہے، مسلمانوں میں تفرقہ کرنا۔ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ دین کے لیے مختلف لوگ کچھ کوششیں کر رہے ہیں تو ان میں سب میں کوآرڈینیشن ہو، ہم آنگیوں کے کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ یہ وقت لے لیجئے گا، ایڈجسٹ کر لیجئے گا، دراصل اس وقت تو پہلے سے یہ چل رہا تھا۔ تو مسجد اتحاد کے لیے تھی، خدا تو اللہ تو گھر پر بھی ہے ہر ایک کے، یہاں کیوں بلایا؟ یہ اتحاد کا مرکز تھا۔ اب اس کی بنیادیں اسی لیے پڑھنے لگے ہیں تو پھر امت میں کہاں مرتے ہیں؟ اللہ کے نظر میں ایمان ہے تو منافقت کا حصہ بڑھ گیا، ایمان والا کم رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ایمان والے نہیں ہیں، لیکن ایمان بہت کم رہ گیا، منافقت والا بہت بڑھ گیا۔ اب اسے کوشش کریں کہ ہم ایمان والے کہلائیں اللہ کی نظر میں، اور اللہ کے فیصلے تو ہیں، اگر ایسے ہی رہے گا تو پھر وہ قوم بدلے گی، اور بدلنے کا مطلب وہ سزا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اگر کوشش کریں کہ یہ نہ ہو، اللہ سے دعا کریں کہ اگر آپ کی طرف سے یہ سزا نازل ہو تو ہم اس میں نہ ہو، ہم تھوڑے سے لوگ جو ہیں ہمیں ایمان والا گنیے گا، لیکن ہمارا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ اپنی کوشش کریں اس میں کم سے کم کافی تھوڑا بہت حصہ، نمونہ آئیڈیل تک سب تو کوئی مکمل تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی تھے آئیڈیل، اسوہ حسنہ آئیڈیل تک کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، کمیاں رہ جائیں گی، جتنا آگے پہنچ جائیں گے اتنا اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ تو آئیڈیل نظر پر تو رہے نا، ٹارگٹ نظر پر تو رہے کہ یہاں پہنچنا ہے، اس زیادہ سے زیادہ یہاں کرنا ہے، ٹارگٹ ہی سلپ ہو گیا۔ اب زندگی گزار رہے ہیں اپنا کہ 5 وقت نماز بھی پڑھ لینی ہے، یہ ہے دین کی بات بس۔ اب ٹارگٹ تو یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا تھا، نسل یہاں پر پھیلنی تھی، اور ٹارگٹ تو یہ تھا کہ یہاں جو نسل پھیلے گی یہ اللہ نے جو چاہا ہے ویسے یہاں پر نظام وہ قائم ہو جو اللہ نے چاہا ہے، ٹارگٹ تو یہ تھا۔ تو ٹارگٹ نظر پر گیا، کیوں نسل پھیلائی، کس وجہ سے پھیلائی، پھر تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ تو صرف خالی اتنا کام نہیں تھا کہ ہمیں جسے اردو میں جسے عبادتیں کہتے ہیں وہ 3-4 عبادتیں کر لیں، کام تو اس سے آگے کا تھا، وہ تو تیاری کے راستے تھے، لازمی تھے، کمپلسری تھے، لیکن اس سے ہی تیاری ہونی تھی۔ مقصد ہی نظر سے گزر گیا، ٹارگٹ ہی ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کو بڑھائے اور مضبوط کرتا چلا جائے، آپ کی نیت کریں اور وہ نیت قبول ہو، اور نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وفی القرآن انہ تعالی جواد کریم۔